خروج 30 باب۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو، وہ چوکونٹھی رہے، اور اس کی اونچائی 2 ہاتھ ہو، اور اس کے سینگ اس کے ٹکڑے سے بنائے جائیں، اور تو اس کی اوپر کی سطح اور چاروں پہلوؤں کو جو اس کے گردا گرد ہیں اور اس کے سینگوں کو خالص سونے سے منڈنا، اور اس کے لیے گردا گرد ایک زرین تاج بنانا، اور تو اس تاج کے نیچے اس کے دونوں پہلوؤں میں سونے کے 2 کڑے اس کی دونوں طرف بنانا، وہ اس کے اٹھانے کی چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں گے، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو سونے سے منڈنا، اور تو اس کو اس پردہ کے آگے رکھنا جو شہادت کے صندوق کے سامنے ہے، وہ سرپوش کے سامنے رہے جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے، جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اسی پر ہارون خوشبودار بخور جلایا کرے، ہر صبح چراغ کو ٹھیک کرتے وقت بخور جلائے، اور زوال و غروب کے درمیان بھی جب ہارون چراغوں کو روشن کرے تب بخور جلائے۔ یہ بخور خداوند کے حضور تمہاری پشت در پشت ہمیشہ جلایا جائے، اور تم اس پر اور ہر طرح کا بخور نہ جلانا، نہ اس پر سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی چڑھانا، اور کوئی تپاون بھی اس پر نہ تپانا۔ اور ہارون سال میں 1 بار اس کے سینگوں پر کفارہ دے، تمہاری پشت در پشت سال میں 1 بار اس خطا کی قربانی کے خون سے جو کفارہ کے لیے ہو، اس کے واسطے کفارہ دیا جائے، یہ خداوند کے لیے سب سے زیادہ پاک ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جب تو بنی اسرائیل کا شمار کرے تو جتنوں کا شمار ہوا ہو، وہ فی مرد شمار کے وقت اپنی جان کا فدیہ خداوند کے لیے دیں، تاکہ جب تو ان کا شمار کر رہا ہو اس وقت کوئی وبا ان میں پھیلنے نہ پائے۔ ہر ایک جو نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتا جائے، وہ مقدس کی مسکال کے حساب سے نیم مسکال دے۔ مسکال 20 جیرا کی ہوتی ہے، یہ نیم مسکال خداوند کے لیے نذر ہے۔ جتنے 20 برس کے یا اس سے زیادہ عمر کے نکل نکل کر شمار کیے ہوئوں میں ملتے جائیں، ان میں سے ہر ایک خداوند کی نظر دے۔ جب تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے خداوند کی نظر دی جائے تو دولت مند نیم مسکال سے زیادہ نہ دے اور نہ غریب اس سے کم دے، اور تو بنی اسرائیل سے کفارہ کی نقدی لے کر اسے خیمہ اجتماع کے کام میں لگانا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی طرف سے تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے خداوند کے حضور یادگار ہو۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا، اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ خیمہ اجتماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہوں، یا جب وہ قربان گاہ کے نزدیک خدمت کے واسطے یعنی خداوند کے لیے سوختنی قربانی چڑھانے کو آئیں تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھو لیں تاکہ مر نہ جائیں۔ یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل در نسل دائمی رسم ہو۔